افکار، اخلاق، تہذیب، طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہرائی، اتنی ہمہ گیری کے ساتھ اثر ڈالا ہو کہ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا، اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 1400 برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے، روز بروز اس کے اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ آج اگرچہ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں براہ راست اس کے اثرات کم محسوس ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی امت مسلمہ کو کوئی چیز بچا رہی ہے اور بہت سارے دلوں میں شعلہ بن کر سلگ رہی ہے، اور جب اندھیرا گہرا ہو جائے گا تو وہ روشنی بن کر طلوع ہوگی اور امت مسلمہ نئے سفر پر نکل کھڑی ہوگی۔ وہ یہی کتاب ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ پچھلی جو امت تھی اس کی جو اصلاح ہوئی تھی وہ قرآن کے ذریعے ہوئی تھی، اور آخر دور میں بھی جو اصلاح ہوگی وہ قرآن ہی کے اس سے ہوگی، ذریعے سے ہوگی۔ یہی کتاب ہے، اور وہ ذات جس پر یہ کتاب نازل کی گئی اس کا سب سے بڑا اعجاز ہے، جس نے اس کتاب کو بے مثل اور معجزہ بنا دیا ہے۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہاں دیکھیے کہ قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے، اور یہ اسلوب انسانی فطرت کے مطابق ہے کہ جب ناشکری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، انہیں ان کے برے انجام سے آگاہ کرتا ہے، تو ساتھ ہی ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں اچھے انجام اور اپنی رحمتوں نوازشوں کی بشارت بھی دیتا ہے۔ پہلے ترہیب اور پھر ترغیب قرآن کا اسلوب ہے۔ ترہیب رہب سے نکلا ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوف، ڈر، اور ترغیب رغبت سے نکلا ہے۔ اب آپ ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو گے اگر تو میں تمہیں یہ چیز دوں گی، اور کسی چیز کو آپ نے منع کرنا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کیا تو تمہاری یہ سزا ہوگی۔ تو یہ ترہیب ہے، جو سزا دینے کی بات کہی، اور جو آپ نے لالچ دیا، اس کو بتایا، بہلایا پھسلایا کہ میں یہ دوں گی، تو یہ ترغیب ہوئی۔ تو قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو بشارت دی جا رہی ہے ان کی دو صفات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ہر اس چیز پر ایمان لائے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نیک عمل کیے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے جہنم سے نجات ہے۔ عمل صالح ہر اس عمل کو کہا جائے گا جو شریعت اور مکارم اخلاق کی پابندی کرے، اور اگر وہ مکارم اخلاق کی پابندی نہیں کرے گا، شریعت کی پابندی نہیں کرے گا، تو وہ گناہگار مومن ہوگا جس کی اس کو سزا ملے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جنہوں نے شرک نہیں کیا، وہ اپنے گناہوں کے بدلے جہنم میں ڈالے تو جائیں گے لیکن ان کے لیے ہمیشگی نہیں ہوگی۔ ایک وقت آئے گا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے، شفاعت سے ان کو نکالا جائے گا، اور پھر ان کو ایک چشمہ عوان میں ان کو غوطہ دیا جائے گا، جس سے ان کے سارے جو دوزخ کے زخم اور سب چیزیں تھیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن نشان رہ جائیں گے۔ یہاں اسی چیز کو کہا گیا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح لازم ہے۔ خالی ایمان کام نہیں آتا، اور عمل صالح تو ایمان کے بغیر ہوتا ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے عمل ضائع ہو گئے۔ تو یہاں جنت کی بشارت کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے، یعنی شریعت پہ بھی چلے، مکارم اخلاق کی پابندی کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، تو وہ ان اعمال صالح ہیں۔ آپ دیکھیے جب ایمان کے ساتھ عمل صالح کا نتیجہ جنت ہے، جنت کی بشارت، جنت میں نہریں بہنے کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ ہمارا رب جانتا ہے کہ ہمیں کون سی چیزیں زیادہ پسند ہیں، پھر انعام تو وہی ہے نا جو جی خوش کر دے۔ باغات میں پھلوں کی بہتات، کوئی روک ٹوک نہیں، بلندی پر رہائش، ٹھنڈی ستھری ہوائیں، پانی کی نہریں، پھل پھول، کیسا لگتا ہے؟ تھوڑی سی جگہ ملتی ہے نا تو کچھ پھول اور ایک دو درخت پھل کے لگا لیتے ہیں ہم لوگ، ہوتا ہے نا کہ ذرا سی جگہ ہے جی تھوڑا سی بنا لو، یہ پھول لگا لو، اچھا لگتا ہے۔ اور پھر اوپر اگر آپ ٹیرس پہ کھڑے ہو جائیں، ذرا سی بارش ہو تو وہ ستھرے ستھرے پھل آپ کو لگتے ہیں، دھلے ہوئے پھل لگے ہوئے آپ کے پیڑوں پر۔ تو یہ ہماری دنیا میں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کی جو جنت ہے اس کا کیا کہنا کہ کس طرح سے کہ دیکھیں آپ کو پھل دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھل جب دیے جائیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ پھل پہلے بھی کھائے ہیں، دنیا کے پھل جیسے، لیکن مزے میں کیا کہنا۔ کہا جاتا ہے کہ بیر بھی کیسے ہوں گے کہ سیب جیسے، اور اسی طرح سے ان کا لذت کیسی ہوگی کہ بس اس کا کوئی جواب نہیں۔ مفسرین کے نزدیک دو پہلو ہیں اس بات میں۔ ایک تو جنت میں جو پھل دیے جائیں گے، پھر دوبارہ خدام تشت اٹھائے پھل پیش کریں گے تو سوچنے لگے گا بندہ کہ ابھی تو یہ پھل کھائے
لیکن جب مزہ چکھا تو مختلف شکل میں بھی اور ایک سے ایک مزے میں بھی مختلف۔ دوسرے یہ کہ دنیا میں جو پھل کھائے یہاں بھی وہ نظر آئیں گے، مگر مزے میں مختلف، لذت اور خوشبو میں مختلف۔ پھر جنت کی نعمتوں میں بطور خاص ازواج مطہرہ کا ذکر۔ ساتھی کے بغیر اچھی پرفضا پرسکون جگہ کیسے لگے گی؟ یہ ہمارے پیارے رب کو معلوم ہے، اس لیے جنت کی نعمتوں کی تکمیل میں زوج کا ذکر کیا گیا۔ پھر یہ بھی کہ تخت پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، انسان تنہائی میں گھبرا جاتا ہے چاہے کتنی ہی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ ازواج زوج کی جمع ہے۔ پہلے جب ہم پڑھتے تھے قرآن میں کہ تو مردوں کی، تو ہم یہ سوچتے تھے کہ تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، تو عورتوں کے لیے تو نہیں کہا۔ لیکن اب پتہ چلا کہ یہاں ازواج سے مراد کیا ہے؟ زوج۔ زوج یعنی نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں، زوج مطہرہ۔ اچھا، ان نعمتوں کو زوال بھی نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی وہاں سے بے دخل کیا جائے گا۔ انسان کی لذت آسائش کی بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ رہائش، کھانا پینا اور نکاح۔ ایمان عمل صالح کرنے والوں کے لیے رہائش کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار، کھانے پینے کے لیے کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واوتوا به متشابہا۔ پھر نعمتیں چھن جانے کا خوف ہو تو تمام آسائشیں فکر میں، اس لیے ہم فیہا خالدون۔ مطہرہ باب تفیل سے اس میں مفعول ہے، یعنی نہایت پاک صاف، ہر قسم کی ظاہری علائشوں سے، یعنی باطنی طور پر بھی پاک اور ظاہری طور پر بھی پاک، کسی قسم کی گند بلا وہاں پر نہیں ہوگی، بول براز یہ ساری چیزیں، اور روحانی گندگی بھی نہیں ہوگی، جھوٹ حسد کینہ وغیرہ۔ کہا جاتا ہے کہ جب لوگ جنت میں جائیں گے جنتی، تو جو کینہ ہوگا وہ مینگنیوں کی شکل میں جنت سے باہر پڑا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کینہ نکال کے دل صاف کر کے جنتیوں کو لے کے جائیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر کوئی گندگی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن میں مکھی کا ذکر ہے سورہ حج میں، مکڑی کا ذکر ہے سورہ عنکبوت میں، کتوں کا ذکر ہے سورہ اعراف میں، گدھے کا ذکر ہے سورہ جمعہ میں، بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ کفار و منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اسی پر اعتراض کہ اللہ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے اللہ کسی بھی چیز کو بطور مثال پیش کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں کہ اللہ اس سے حیا کرے۔ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے بھی بڑھ کر حقیر ہو، مثلا مچھر کا پر، قرآن میں ایک جگہ قطمیر بھی آتا ہے، اور اس سے بڑی مثال بھی ہو سکتی ہے، یعنی مکڑی مکھی بھی ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ بات سمجھانے کے لیے چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موضوع ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے؟ اب بات ساری یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان خالص ہے وہ ہر بات کو سمجھ لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر منافق کافر یہی راگ الاپتا رہتا ہے کہ ان مثالوں کی کیا ضرورت یا کیا تک ہے۔ دونوں کا رویہ ہدایت اور ضلالت کا فیصلہ کرتا ہے۔ جو لوگ تمثیل کی معنویت پر غور کر کے اسے قبول کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، لیکن جو لوگ دوسرا رویہ اپناتے ہیں ان کے لیے اللہ کا قانون حرکت میں آتا ہے، گمراہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سوچ یہ عمل اصلاً ان کے اس رویے کا نتیجہ ہوتی ہے جسے قرآن کریم نے فسق قرار دیا ہے۔ اگلی آیت میں اس کی وضاحت کی گئی ہے، الذین ینقضون، یعنی فسق کا معنی نکل جانا، اچھل کر نکل جانا یا پھلانگتے ہوئے نکل جانا۔ جو شخص معروف سے منکر اور اطاعت سے نافرمانی کی طرف نکل جائے اسے فاسق کہتے ہیں۔ اس کا عمومی طور پر رویہ یہ کہ نمازوں سے تعلق توڑ لیا جائے، بے حیائی بے شرمی کو تہذیب کا نام دیا جائے، بڑی سے بڑی نافرمانی پر طبیعت میں ہیجان اور گرانی نہ ہو۔ اگر یہ رویہ اپنے تک محدود ہے تو فسق، اگر یہ رویہ کھلم کھلا اور کوئی ملامت اثر انداز نہ ہو تو فقہ کی زبان میں فاجر۔ فاسق کی 2 نمایاں علامتیں اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اس سے مراد 2 طرح کے عہد ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ملازموں رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے ان کو عربی زبان میں، عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں عہد کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اسی کی بندگی، اطاعت اور پرستش کرنے پر مامور ہیں۔ مضبوط باندھ لینے کے بعد یعنی اشارہ کس طرف ہے؟ الستو بربکم کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس عہد کی پابندی کا اقرار لے لیا گیا تھا۔
تو یہاں وہ اس عہد کی پابندی سے نکل جاتا ہے، یعنی فاسق کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے جو اس نے عہد کیا ہے اس کو توڑتا ہے۔ اس کے بعد فاسق کا دوسرا کام رشتہ داری اور دوسرے باہمی تعلقات قطع کرنا، یعنی فاسق وہ ہے جو ہر اس رشتے کو کاٹتا ہے جسے جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس مختصر سے جملے میں اس قدر وسعت ہے کہ انسانی تمدن و اخلاق پوری دنیا پر جو دو آدمیوں سے لے کر عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے، صرف یہی جملہ حاوی ہے۔ ان میں سے ہر تعلق ٹوٹنے سے انسان کی اجتماعی اور انفرادی زندگی کے قیام اور استحکام پر زد پڑتی ہے، ان کے ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تمام رشتوں کو اس پر قیاس کر لیجئے، میاں بیوی، اولاد، خاندان۔ اسی وجہ سے اسلام نے رحمی رشتوں پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی کو بڑا جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ اور رزق میں برکت ہو، وہ صلہ رحمی کرے۔ مطلب یہ کہ روابط چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، ان سب کا برا اثر معاشرے اور پوری قوم پر پڑتا ہے۔ جیسے جیسے یہ عہد ٹوٹتے جاتے ہیں، زمین فساد سے بھرتی جاتی ہے۔ اور بالکل سامنے کی بات ہے کہ جس معاشرے میں فساد پھیل جائے، اس کی قومی بنیادیں استوار نہیں رہتی، ایک ایک کر کے ادارے ٹوٹنے لگتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ نامرادی، ناکامی اپنا تسلط جما لیتی ہے۔ اسی لیے یہاں ارشاد فرمایا گیا کہ اولئک هم الخاسرون۔ پھر فرمایا گیا کیف تکفرون، یعنی کس طرح تم انکار کرتے ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جب بات شروع ہوئی، وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے، کیسے تم کفر کرتے ہو۔ اس کے ساتھ عقیدہ رسالت کو اعجاز قرآن کی دلیل کے ساتھ موقت کیا، لیکن دونوں جگہ توحید اور رسالت کا نام دیے بغیر دلائل کے انداز اور دلائل کی زبان سے ان عقیدوں کی طرف متوجہ کیا گیا۔ پیش نظر آیت میں قیامت اور آخرت کے عقیدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس طرح توحید کا انکار اللہ کا انکار، اسی طرح عقیدہ آخرت کا انکار اللہ کا انکار ہے، کیونکہ قیامت کا انکار نتیجہ ہے اللہ کی چند بنیادی صفات کے انکار کا۔ جو آدمی اللہ کے بارے میں اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ زندگی موت اسی کے قبضے میں ہے، وہی محیی بھی ہے، وہی ممیت بھی ہے، جو اللہ کی قدرت کاملہ کو تسلیم کرتا ہے، وہ مانتا ہے کہ وہی قادر مطلق ہے، تو کبھی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب تمام دنیا تباہ برباد کر دی جائے گی، اور کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ جب تمام جن و انس دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، نیک اعمال کرنے والے جزا پائیں گے اور برے اعمال کرنے والے سزا۔ اب انکار کیسے کرتے ہو؟ اس کے بعد قیامت کے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا آنا ممکن ہی نہیں بلکہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح عادل و قادر ہے، اسی طرح حکیم بھی ہے۔ کوئی حکمت والی ذات کبھی کوئی کام بے مقصد نہیں کرتی۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ ملک کی کچھ آیات اور ان کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، للذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ یہاں بتایا گیا بڑی بابرکت ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا اور تاکہ آزمائے وہ تم کو، کہ دیکھے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، اور وہ غالب بھی ہے اور مغفرت کرنے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون میں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ترجعون، یعنی کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم اللہ کی طرف لوٹائے نہ جاؤ گے۔ سورہ کہف میں فرمایا، ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ آیا سمجھ میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جب نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور مجرمین اس کو دیکھیں گے، ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس میں ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ ہاں اس کتاب میں کیا ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات اس میں نہیں چھوڑی گئی، سب گن کے رکھی ہوئی ہے، جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا اس کو حاضر پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
اس آیت سے معلوم ہوا کہ زمین آسمان سے پہلے پیدا کی گئی۔ یہی بات سورہ حامیم سجدہ کی آیت 9 تا 12 ثابت کرتی ہے، مگر سورہ نازیہ میں فرمایا گیا والارض بعد ذالک دہاہا، یہ بظاہر اس کے خلاف ہے۔ مگر بہرحال اللہ کے کام اللہ جانتے ہیں، زمین پہلے بنی یا آسمان۔ ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز برحق بنائی ہے، حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ اللہ کے احکام پر چل کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور قرآن کو سمجھ کر، پڑھ کر، اس پر عمل کرنے سے ہی ہماری فلاح ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا کی زندگی متاع قلیل اور آخرت ناپائیدار سمندر کا کنارہ۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے کمر کس لیجئے۔ آئیے آج پھر تجدید عہد کریں کہ زندگی قرآن اور سنت پر چل کر گزاریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو لے کر، یعنی اس قرآن کریم کے ساتھ مل کر جہاد کبیر کریں۔ جہاں تک ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں دیا تھا، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہ ہوگے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ میرے اس پیغام کو آنے والے لوگوں تک پہنچا دو۔ ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے لوگ زیادہ یاد رکھنے والے اور زیادہ دور تک لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں۔ قیامت تک یہ فریضہ امت مسلمہ پر عائد کیا گیا ہے۔ حق نے کی ہیں دوہری دوہری خدمتیں ہمارے سپرد، خود تڑپنا بھی ہے اوروں کو تڑپانا بھی ہے۔ بہت ساری دعاؤں نیک خواہشات کے ساتھ آپ سب سے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔